اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے اپنے ناپاک قدم ہندوستان میں رکھے، اس وقت سب سے پہلا صوبہ، سب سے پہلا مقام اور شہر کہ جہاں انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، ظلم و جبر کے عجیب و غریب نظارے اس دنیا نے دیکھے، وہ بنگال تھا۔ لیکن جب بنگال پہ ان کا تسلط ہوا، ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے، اس وقت جب بنگال انگریزوں کے چنگل میں پوری طرح سے آ گیا، اس وقت جب بنگال میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اس وقت جب بنگال کے رہنے والے ہندو مسلمان تمام ہندوستانی بھائیوں کے نہ عزتیں محفوظ تھیں، نہ آبرو محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ سر محفوظ تھا، اس وقت بنگال کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریز سے بات کرنے والا، انگریزوں کو للکارنے والا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا پیارا، آپ کے مذہب کا علمبردار بنگال میں رہنے والا نواب سراج الدولہ تھا، جس نے 1757 میں انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ انگریز یہ ہندوستان پہ تیرے ناپاک قدم نہیں جمیں گے، اور اس ملک میں سب سے پہلی بغاوت کا اعلان 1757 میں نواب سراج الدولہ نے کر دیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں معرکہ ہوا، اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد 2 جولائی 1757 کو برسر عام نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف کھڑا ہونے والا، انگریز کے خلاف علم بغاوت کرنے والا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریز کو للکارنے والا، اگر کوئی سب سے پہلا نام تاریخ میں لکھاتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان کی اولاد ہے، مسلمان کا سپوت ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا نواب سراج الدولہ ہے۔ اس کے بعد 1757 کو ہندوستان کے اس عظیم سپوت کی شہادت کے بعد 1792 میں میسور کی سرزمین سے نواب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے علم جہاد بلند کیا اور میسور کی 4 بڑی لڑائیاں لڑی۔ اس کے بعد 1799 آیا، انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کی جڑیں ہل گئیں، ان کی عمارتوں میں زلزلے آ گئے، اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سے ان کے نام سے ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ لیکن آخرکار وہاں بھی یہی ہوا، اپنوں کی غداری کی وجہ سے 6 مئی 1799 کو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ بھی سری رنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے، اور یہ دوسری لڑائی لڑنے والا بھی تنے تنہا مسلمان ہے، انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا یہ دوسری مرتبہ بھی تنے تنہا مسلمان کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد 1803 میں دلی میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور اعلان کیا وہاں پر وائسرائے برطانیہ نے کہ آج سے ملک یہ غلام ہوا، حکم یہ ملک بادشاہ کا، خلق خدا کی، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا۔ اسی دن ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دینے والا، جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ صادر کرنے والا میرے آپ کے بزرگ، میرے آپ کے روحانی قائد، ہندوستان کے سر کے تاج حضرت مولانا سید شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جب ہندوستان میں یہ حکم انگریز نے لاگو کر دیا ہے کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، ہندوستان میں حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا، حضرت شاہ صاحب نے کہا حکم بھی اللہ کا ہوگا، ملک بھی اللہ کا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، نہ انگریز کی بادشاہت تسلیم ہے، نہ اس کا حکم تسلیم ہے، نہ اس کی حکمرانی تسلیم ہے، نہ اس کی سلطنت تسلیم ہے، ہم سلطانوں کے سلطان رب ذوالجلال کی سلطنت کو تسلیم۔ بالا کوٹ کے پہاڑ پہ یہ قافلہ پہنچا،
اور بالاکوٹ کا معرکہ ہوا. ایک طرف 3,000، دوسری طرف 20,000. راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ لے کر کے کھڑا ہو گیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، دیکھ شیر سنگھ، ہمارا تیرا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بھی ہندی ہے، ہم بھی ہندی ہیں، تو بھی ہندوستان کی سرزمین پر جنم لینے والا ہے، میں بھی ہندوستان کا سپوت ہوں، ہمارا تمہارا اختلاف کوئی نہیں ہے، ہمارا دشمن تو انگریز ہے، آؤ مل کر کے مقابلہ کریں. لیکن شیر سنگھ تو انگریز کا غلام تھا، اس کے تلوے چاٹنے والا تھا. اس نے کہا نہیں، فیصلہ ہوگا اور جنگ ہوگی. یہ تیسری جنگ بھی ہم سب کے اکابر نے لڑی. آخرکار بالاکوٹ کے معرکے میں شہید ہوئے. اس کے بعد 3 لڑائیاں ہو گئیں. نوٹ کر لیجئے مسلمانوں، تم تھے اکیلے میدان میں، ہمارے آبا و اجداد تھے اکیلے میدان میں، جمعیت علماء کے اکابر تھے اکیلے میدان میں، دوسرا کوئی نہیں تھا. بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تمہیں تو آزادی کا احساس بھی نہیں تھا 1831 تک، تمہیں شعور بھی نہیں تھا. جب ہم نے 3 لڑائیاں لڑ چکے ہیں اس کے بعد تمہیں شعور آیا ہے، احساس پیدا ہوا ہے. جب ہماری گردنیں کٹ چکی تھی، ہم نے میدان قائم کر دیے تھے، میدان گرم ہو چکے تھے، اس کے بعد تمہیں شعور آیا کہ ہمیں بھی ساتھ آنا چاہیے. آخر پھر 1857 ہوا. میرٹھ میں، مظفر نگر میں، تھانہ بھون میں، امرتسر میں، علی گڑھ میں، مراد آباد میں اور ہندوستان کے ہر شہر میں جنگ لڑی گئی. فیصلہ کن جنگ 1857 کی علماء دیوبند نے، جمعیت کے اکابر نے، جمعیت کے بزرگوں نے، دارالعلوم دیوبند کے قائدوں نے انگریز سے لڑی. اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے 1857 میں بھی ہم نے شکست کھائی. بلکہ میں یوں کہوں، میں کہوں گا تو ہمارے بھائی کہیں گے کہ اپنی تاریخ بتا رہا ہے. ہندی مورخ، ہندو مورخ سیوا رام گوپ ہندو ہے ہمارا، وہ اس نے لکھا کہ 1857 کی لڑائی میں سب سے زیادہ اگر سر کٹے تو مسلمانوں کے کٹے ہیں. اور وہ لکھتا ہے کہ 1857 میں کم سے کم میرے اندازے کے مطابق 5 لاکھ مسلمان صرف مغربی یو پی کے مسلمانوں کا انگریزوں نے قتل کیا ہے. لاؤ تو کہیں تم کہیں اپنا حصہ تو دکھاؤ. انگریز سے اس انداز میں مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ دکھاؤ تو صحیح جس سے والہانہ انداز میں ہم نے اس سے مقابلہ کیا ہے. 1857 کے بعد 34,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی. دلی کے چاندنی چوک میں جب ہمیں پھانسی دی جاتی تھی تو سولی کے پھندے پر جو علماء کو لٹکایا جاتا ہے، مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ میں جب دیکھتا تھا تو کبھی کبھی ان مولویوں کی لاش انگریزی میں آٹھ کی طرح تڑپ تڑپ کے ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علماء دیوبند نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. اس کے بعد پھر تحریکیں چلی. 4 لڑائیاں یہ ہوئی. اس کے بعد پھر مشترکہ لڑائی ہوئی. گاندھی جی بھی ساتھ آئے اور دیگر مجاہدین آزادی بھی ساتھ آئے. بالآخر 1947 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا. اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ جب ملک آگ کے شعلوں پر کھڑا تھا، جب ملک آگ پر، انگاروں پر کھڑا تھا. جمعیت علماء کا قیام ہوا اور اتنی بڑی حصہ داری کسی آرگنائزیشن کی، کسی تحریک کی، کسی تنظیم کی ہندوستان کی آزادی میں نہیں ہے جتنی بڑی حصہ داری جمعیت علماء کی اور اس کے اکابر کی ہے. 1919 میں جمعیت علماء کا قیام ہوتا ہے. 1 سال کے بعد جمعیت کے اکابر انگریز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں. ملازمت حرام، نوکری حرام، امداد حرام، انگریز سے تعلق حرام، اس کی
اسی فوج میں بھرتی ہونا حرام، اور یہ جگر، یہ شجاعت، یہ بہادری صرف اور صرف جمعیت علماء کے اکابر کو تھی، باقی اللہ نے کسی کے حصے میں یہ شجاعت نہیں رکھی۔ اس کے بعد مقدمے چلے، گاندھی جی نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی، سب سے زیادہ حصہ لینے والے اگر کوئی تھے تو دلی سے لے کے اور ہندوستان کے ہر شہر میں سب سے بڑی گرفتاریاں اگر دی تھی تمہاری اس جمعیت علماء نے دی تھی، اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد گاندھی جی آپ ضرور فریڈم فائٹر اور مجاہد آزادی ہیں، لیکن ہندوستان کی مکمل 100% آزادی اور فریڈم کا نعرہ پوچھو تم تاریخ کے صفحات سے، الٹو تاریخ کے اوراق کو، پلٹو تاریخ کے صفحات کو اور دیکھو کھول کے، سب سے پہلے مکمل ہندوستان میں آزادی کا نعرہ اگر کسی نے دیا تھا تو جمعیت علماء نے دیا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اور آخر جب ہندوستان کو بانٹنے کی بات کی گئی، جمعیت علماء کھڑی ہوئی اور کہا جمعیت نے ہندوستان کو مت بانٹو، اس لیے کہ یہ ہندوستان اگر بٹا تو نہ یہاں محفوظ رہیں گے لوگ، نہ وہاں محفوظ رہیں گے لوگ، بلکہ اگر تمہیں ہندوستان کو آباد کرنا ہے، ہندوستان کو ترقی پر چلانا ہے تو ہندوستان کو متحدہ ہندوستان بناؤ۔ لیکن سردار پٹیل کی ناجائز اولادوں کی وجہ سے اور سردار پٹیل کی گندی، ناپاک، گھناؤنی سازشوں کی وجہ سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان تقسیم ہوا۔ جمعیت علماء کہتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، ہندوستان مت بانٹو، ہندوستان مت بانٹو۔ اگر آج تم ہم سے یہ کہتے ہو ہم نے تمہیں پاکستان دیا ہے، ہم نے پاکستان نہیں مانگا تھا، ہم نے تو ہندوستان کی 100% آزادی مانگی تھی۔ بہرحال 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ ایک طرف دلی میں انڈیا گیٹ پر ہندوستان کی آزادی کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ میرے آپ کے بزرگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہندوستان آزاد ہوا، اب ہندوستان کی بٹیا کی عزت محفوظ ہو گئی، اب ہندوستان محفوظ ہو گیا، یہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص اچھی زندگی جیے گا۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہوا۔ آج میرے بزرگوں نے سوچا تھا، جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہندوستان کی آزادی میں جن کا سب سے بڑا کردار ہے، جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، جن کے کٹے ہوئے سروں کی اگر تعداد گنو گے 99% سر ہمارے ملیں گے، 1% سر تمہارے ملیں گے۔ آنکڑا لگاؤ، گلت پڑھنا نہیں جانتے ہو ہم سے پڑھ لو، ہم تمہیں سکھا دیں گے۔ تم پانچوں کی پانچوں آزادی کی لڑائیوں کا حساب لگاؤ اور دیکھو ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس پیمانے پر تولو، تم خود یہ کہو گے کہ مسلمان 99% ہندوستان کی آزادی کا حصہ دار ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان میں جس طرح سے ہمارے فریڈم فائٹرز جو ہندو تھے قابل تعریف ہیں، وہ اسی طرح جس طرح ان کے ناموں کی لسٹیں بنائی گئیں، ان کو اعزاز سے نوازا گیا، ان کو انعامات سے نوازا گیا، جس طرح سے برادران وطن کے فریڈم فائٹرز کو عزت سے نوازا گیا، ہوتا تو یہ مسلمان کو بھی اسی طرح نوازا جاتا، ہوتا تو یہ مسلمان کے مجاہدین آزادی کی لسٹ بھی پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے ہاؤس میں سنائی جاتی۔ لیکن اگر ہوا تو یہ ہوا، آج
65 سال آزادی کو گزر چکے ہیں، مسلمان کو اگر کچھ ملا ہے تو 23,000 فسادات کا گلدستہ اس کے ہاتھ میں آیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس 23,000 فسادات میں کٹا مسلمان، مرا مسلمان، لوٹی مسلمان کی عزت گئی، لوٹے گئے مسلمانوں کے مال اموال اور املاکیں ان کی اجاڑ دی گئی، ان کی تباہی اور بربادی کا کوئی دقیقہ ایسا نہیں تھا جس کو چھوڑا گیا ہو، اور ظلم پر ظلم یہ کاٹا مسلمان کو گیا، دبایا مسلمان کو گیا، لاشیں مسلمان کی گری، آبروئیں مسلمان کی لوٹی گئی، اور پھر کہہ دیا گیا کہ فساد کا ذمہ دار مسلمان ہے، مسلمان جذباتی ہے، مسلمان ایموشنل ہو جاتا ہے۔ ارے سنو، ہم سے کہتے ہو، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی گردنیں کٹانے کے بعد ہم سے یہ کہہ دے کہ لاؤ پھر بھی ہمیں محبت کی سند دو۔ کیا جمعیت علماء اس کا ٹائٹل تمہاری اس بات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ہندوستان کے وفادار ہو؟ میں کہتا ہوں اور پھر ارے ان سے مانگتے ہو محبت کی سند؟ تعلیم امن دی جنہیں ہم نے 1400 برس تک، ارے 1400 سال سے جنہیں ہم محبت کی تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں، جنہیں ہم امن کی تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ میں اور ہندوستان سے لے کے دنیا کے ہر ملک میں مسلمان امن کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مدارس کی خانقاہوں میں اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کی خانقاہوں میں جا کے دیکھو، کتابیں پڑھو، تقریر سنو، ان کے خطبات اٹھا کر دیکھو، جنہیں ہم نے 1400 برس تک امن کی تعلیم، محبت کی تعلیم دی ہے، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ محبت کی سند لاؤ۔ میں کہتا ہوں تعلیم امن دی جنہیں ہم نے 1400 برس تک، وہ آج ہم سے محبت کی سند مانگ رہے ہیں۔ اور یہ سورج جس کا کام یہ ہے کہ اگر ذرا سی گرمی اس کو برف کو دکھا دے تو برف پگھل جائے، برف جس کا کام یہ ہے کہ تپش لگے اور وہ پگھل جائے۔ میں کہتا ہوں انہی کو مخاطب کر کے، سردار پٹیل کی ناجائز اولادوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ حیرت ہے، برف کے پگھلتے ہوئے کچھ ٹکڑے سورج سے حرارت کی سند مانگ رہے ہیں۔ اور کتنا مارو گے ہمیں؟ آج وقت آیا ہے کہ جمعیت علماء ان فسادات کے لیے مطالبہ کر رہی ہے تم سے قانون بنانے کا۔ بناؤ قانون۔ اگر قانون نہیں بناؤ گے، اگر تم اس مطالبے کو نہیں مانو گے، ملک برباد ہوگا، ملک تباہ ہوگا، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس ملک میں 25 کروڑ مسلمان خوشحال نہیں ہوگا، وہ ملک بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، یہ جو 3 مطالبے حضرت آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو رکھے ہیں آج، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، قیادت کا دم بھرنے والے بہت ہیں، لیڈری کے دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ میں قائد ہوں، میں رہبر ہوں، میں کچھ اور ہوں، لیکن یاد رکھنا قیادت کا صحیح حقدار کون ہے؟ قیادت کا حق کون ادا کر رہا ہے؟ مسلمان 65 سال سے پٹتا ہے، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے ہندوستان کے رہبر؟ کہاں چلے گئے ہماری بہنوں کے آنسوؤں کو پہنچنے والے؟ کوئی نہیں آیا، نہ منسٹر کوئی آیا، نہ ایم ایل اے کوئی آیا، نہ ایم پی کوئی آیا، نہ کوئی اور مذہبی لیڈر آیا۔ اگر کسی نے آ کے میری ماں کے دکھ کو بانٹا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، وہ صرف ایک ذات ہے۔ ہندوستان کے حالات تو دیکھو، میں نام لے
دے رہا ہوں آپ کے سامنے اور کھل کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، کوئی ہندوستان میں سوائے امام الہند مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات ان کے علاوہ، مولانا ارشد مدنی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بغیر کسی لالچ اور حرص اور طمع کے مسلمانوں کی لڑائی کے لیے آگے بڑھا۔ دیکھیں آپ، ابھی 18-15 سال سے نیا منصوبہ بنایا گیا، لاؤ مسلمان کے بچے کو ڈال دو جیل میں پکڑ کے، کیا دو دیسا یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکوادی ہے، سپریم کورٹ کے آئین کو تباہ کر رہی ہے، قانون کی دھچیاں اڑا رہے ہیں، قانون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی ان کی مار پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کے ظالم پنجے کو دبوچنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے میرے رامپور سے میرا تعلق ہے، سی آر پی ایف میں 31 دسمبر 2007 کو حملہ ہوا، سب کو معلوم ہے حملہ نہیں تھا، آپس کی رنجش میں شراب پی کر کے جشن میں گولیاں چلی، لیکن 5 مسلمان جوانوں کو پکڑ لیا گیا۔ رامپور کا قائد، یو پی کے قائد، ملک کے قائد سوتے رہے اور ان 5 جوانوں کو 6 مہینے تک نہ داڑھی میں کنگھا کرنے کی اجازت، نہ بالوں میں کنگھا کرنے کی اجازت، نہ نہانے کی اجازت، 6 مہینے تک ان کے بالوں میں چوہیں پڑ گئی، میل کا مار لگ گیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں پوچھنے والا، کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں کہ یہ غلط ہے۔ سب نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں، سی آر پی ایف حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے قائد کھڑے ہوئے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کھڑے ہوئے، کہا تم یہ کہو مسلمان بے نمازی ہے مان لوں گا، تم یہ کہو مسلمان سنت سے نبی کی دور ہے میں مان سکتا ہوں، لیکن اگر یہ کہو گے مسلمان دہشت گرد ہے، ارشد مدنی اس کو نہیں مانے گا۔ اور کھڑے ہوئے سی آر پی ایف کانڈ کا مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دلی سے وکیل صاحب رامپور ہر تاریخ پہ آتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ مولانا کا کوئی رشتہ دار نہیں، حضرت کا کوئی ریلیشن ان سے نہیں تھا، کوئی تعلق اس سے پہلے نہیں تھا، نہ ان کے اسٹوڈنٹس اور شاگرد ہیں وہ، لیکن ایک رشتہ ہے جو مجھے اور آپ کو رب نے دیا ہے، وہ رشتہ جو سب سے پاک ہے، جو سب سے معزز ہے، جو سب سے برتر ہے، جو سب سے بالا ہے، وہ رشتہ ہے ایمانی رشتہ۔ میرے قائد نے کہا ایمانی رشتے کا بارہ میں رکھوں گا اور میں تمہارے مقدمے لڑوں گا۔ ان کی مائیں روتے روتے اندھی ہو گئیں، کسی کو ان کے آنسو پہنچنے کی فکر اور وقت بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب آئے، حالانکہ وہ 5 کے 5 ہمیں ماننے والے نہیں، ہم سے تعلق رکھنے والے نہیں، وہ 5 کے 5 ہم سے بچنے والے مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن حضرت نے کہا کچھ بھی ہو یہ مسلمان تو آئے، میں ان کا مقدمہ لڑوں گا۔